اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد۔ بحث کر رہے تھے کہ اگر عقد معاملہ رد کرے مالک اور رد کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر کیا کرتا ہے مالک اپنے مبیع کو لینے کے بعد مشتری کیا ہو جاتا ہے، مشتری نے سامان کس کے ہاتھ میں دیا ہے، فضولی کے ہاتھ میں، تو کیا یہ فضولی ضامن ہے یا نہیں؟ بات اس میں ہے نا، فضولی اس کے سامان کا ضامن ہے نہیں ہے، تو اس میں ضمان کے حوالے سے ہمارے بعض علماء کے درمیان دو نظریں ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ضمان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تصرف کی جو ہے مال بغیر کسی سبب ملکیت کے اس کے ہاتھ میں آیا ہے، تو کیوں اس کو رکھیں؟ لہٰذا اس کو ملنے کا، اس کو اگر طلب بھی ہو تب بھی اس کو ضمان ملنا چاہیے۔ لیکن دوسرے بعض علماء نے کہا تھا کہ نہیں، کیونکہ اس نے مفت میں مجاناً اپنے مال اس کو کھانے کے لیے دیا ہے، ہاں جی اپنا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ فضولی ہے، یہ مالک نہیں ہے، جانتے بوجھتے کہ یہ فضولی ہے، مالک نہیں ہے، اپنا سامان اس کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بغیر عوض اس کو کھانے کے لیے دیا ہے، یا اگر عوضاً دیا ہے تو پھر کس چیز کے عوض میں؟ اس فضولی کے اپنے مال کے عوض میں نہیں دیا ہے، کسی اور کے مال کے عوض میں دیا ہے، تو پھر حقیقت میں یہ تعاوض عوض شمار نہیں ہوتا ہے۔ عوض دینے کے لیے کیا چاہنا چاہیں کہ تم اپنا مال موبائل مجھے دے دو، میں 2 لاکھ دینار تمہیں دیتا ہوں، تو یہ عوض ہے۔ تم زید کا موبائل مجھے دو، میں تمہیں 2 لاکھ دیتا ہوں، تو پھر یہ حقیقت میں عوض نہیں ہے، تو لاکھوں گویا حقیقت حال میں بغیر عوض کے دیا ہے، اور اس وجہ سے یہ ضمان نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد ضمان کے لیے کتنا دلیل دیا تھا؟ 2 دلیل دیا تھا، ایک قاعدہ یاد علی الید ما اخذت حتی تؤدی، اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ اس ید کے قاعدے کے اندر سے یہ کیا ہے، تخصصاً خارج ہے۔ کیسے خارج ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے ید امانت و عاریہ، وہ مثال کے طور پر تجارت اس کے ذریعے سے جب خارج ہے، جب کہ اس میں سے مالک نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، تو پھر ہمارے مورد کا اس سے تخصصاً خارج ہونا بطریق اولا ہے، اس سے خارج ہے۔ اب دوسری دلیل ضمان کی کیا ہے؟ کل ما یضمن بصحیح یضمن بفاسد، کل ما لا یضمن بصحیح لا یضمن، یہ قاعدہ ہے۔ تو اس قاعدے میں بھی حقیقتاً حال دیکھا جائے تو پھر ہمارے مورد کس میں جاتا ہے؟ کل ما لا یضمن بصحیح لا یضمن بفاسد کے دائرے میں آتا ہے، یضمن بصحیح والے دائرے میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس نے سرے سے اس کو حقیقت میں ضامن قرار ہی نہیں دیا ہے، لہذا یہ قاعدہ ہمارے حنفی کو شامل نہیں کرتا۔ ہاں جی، یہ تو آج اس کے بارے میں ایک بات کہیں گے، فَإِنْ قُلْتَ، اگر کوئی آ کر یہاں اشکال کریں، اشکال کیا کریں؟ تسلطہ، یعنی یہاں پر اس نے ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، آپ نے عدم ضمان ثابت کرنے کے لیے کیا کہا؟ عدم ضمان کو ثابت کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کہا کہ مشتری نے اپنے سامان پر فضولی کو مسلط کیا ہے، اور اس کو جانتے ہو مسلط کیا ہے کہ فضولی مالک نہیں ہے، وہ فضولی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفت میں کھانے دیا ہے، کلے دیا ہے، لہٰذا اس کو ضامن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، فضولی کو نہیں ہونا چاہیے، کہا تھا نا۔ تو اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ ان قلتہ میں فرماتے ہیں کہ تسلطہ علی الثمن، ٹھیک ہے اس نے ثمن پہ فضولی کو مسلط کیا، ٹھیک، لیکن یہ کس کے تحت دیا ہے؟ فضولی کو ثمن مسلط کرنا، مفت میں مسلط نہیں کیا ہے، بِإِعْضَاءِ مال الغیر، اور آپ کا یہ دعویٰ بھی درست ہے کہ مال غیر کے مقابلے میں دیا ہے، یعنی آپ کی 2 باتیں ہم مانتے ہیں، نمبر 1 مشتری نے فضولی کو اس ثمن پہ مسلط کیا، یہ ہم تسلیم کریں گے۔ دوسرا آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ مشتری نے ثمن پہ فضولی کو مسلط کیا ہے ایک عوض کے مقابلے میں، جو کہ فضولی کا اپنا مال نہیں، کسی غیر کا مال ہے، یہ بھی آپ کی بات ہم تسلیم کریں گے، ہاں یہ دونوں درست ہیں۔ لیکن ایک اور مسئلہ جس کو ہم نے وہاں پر یعنی بے غاصب کے مسئلے میں بحث کیا تھا کہ بے غاصب میں اس معاملے کو ہم نے معاوضہ حقیقی ثابت کرنے کے لیے کیا تھا کہ وہاں پر ہم نے مالک عدوانی اور مالک اس کو یہ ہے نا کہ یہاں پر اس نے مالک فرض کیا ہے، مشتری نے اپنے ثمن پر فضولی کو مسلط کیا غیر مالک عنوان سے نہیں، بلکہ اس کو عدواناً یا اعتقاداً مالک سمجھ کے گویا کہ مالک عنوان سے دیا ہے۔ ان بالفاظ دیگر مشتری نے یہ 2 لاکھ دینار موبائل کے مقابلے میں دیا ہے، اس فرض کے ساتھ کہ اس کو موبائل کا مالک عدوانی فرض کیا یا مالک اعتقادی فرض کیا، اور مالک فرض کرنے کے بعد گویا وہ سامان کو مالک کو دے رہا ہے اور موبائل مالک سے لے رہا ہے، تو لہٰذا اس بنا پر معاوضہ حقیقی کے عنوان سے لکھا جاتا ہے، اور معاوضے کے عنوان جب سے لکھانے کے بعد پھر اس نے نتیجتاً گویا کہ وہ ضمان کے دائرے میں آتا ہے، گویا کہ اس نے اس کو ضامن قرار دیا۔ آپ نے کہا کہ ضامن نہیں ہے، نہیں، بلکہ حقیقت حال میں مشتری نے فضولی کو یہاں ضامن قرار دیا ہے اس موبائل کے مقابلے میں جس کا اس فضولی کو مالک عدوانی یا اعتقادی فرض کیا ہے۔ حج فرماتے ہیں کہ تسلطہ علی الثمن، تسلطہ ماذا؟ تسلط المشتری
الفضولی علی الثمن، مشتری کا فضولی کو ثمن پہ مسلط کیا نا، فہو صحیح بإعطاء مال الغیر، اور وہ غیر کے مال کے مقابلے میں مسلط کیا ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، یہ بھی درست، لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے، لبنائی، اصل جواب ہمارا یہاں سے آگے ہے، لبناء المشتری، لأن المشتری بنا، کیونکہ مشتری نے بنا رکھا، ولو عدوانا، اگرچہ مشتری کے یہ بنا عدوانی ہی کیوں نہ ہو، مشتری نے بنا رکھا ہے، فضولی اس موبائل کا مالک ہے، اگرچہ مشتری کا یہ اس کو مالک ہونے پہ بنا رکھنا یہ بنا عدوانی ہو، غاصبیت کی بنا پر ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ غصب کیا، لیکن پھر بھی آپ نے ظاہراً عدواناً اس کو مالک سمجھا، علا کونہ، اب یہ بنا کس پہ، بنا سے مربوط ہے، لبنائہ علا، لبنائہ علا کونہ ملکا لہ، یعنی فضولی، مشتری نے فضولی کو ثمن پہ مسلط کیا ہے، اگرچہ وہ جانتا ہے فضولی مالک نہیں ہے، اگرچہ وہ جانتا ہے کہ فضولی غیر ہے، موبائل کا مالک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے تسلط کیوں کیا، لبنائہ علی کونہ ملکا لہ، کیونکہ مشتری نے اس بات پہ بنا رکھا، کس بات پہ بنا رکھا، کہ یہی فضولی مشتری یعنی مالک، اس موبائل کا مالک ہیں، اس مبی کا مالک ہونے پہ بنا رکھ کر پھر مسلط کیا ہے، یعنی اس کی مالکیت کو پہلے فرض کیا، پہلے اس کو مالک بنایا، عدواناً ہی کیوں نہ ہو، یہ اگر جس کو مالک بنانا عدوانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کو پہلے مرحلے میں مالک فرض کرنے کے بعد دوسرے مرحلے میں اپنے ثمن پر اس کو مسلط کیا نہیں کیا، لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن، کیونکہ اب ولولا هذا البناء، اگر یہ بنا نہ ہوتے، کون سا بنا، مشتری کا فضولی کو مالک ہونے پر بنا نہ رکھتے، یہ بنا نہ ہوتے، تو پھر لم یتحقق مفہوم المعاوضہ، پھر معاوضے کا مفہوم سے نہیں آتا ہے، جبکہ حالانکہ ہمارا مسئلہ ہمارے معنی نحوی میں فرض یہ ہے، ہمارے معنی نحوی میں فرض کیا ہے، اگر مالک اس معاملے کی اجازت ہے تو اجازت صحیح ہے یا نہیں ہے، اگر یہاں اسی معاملے میں رد کو ایک منٹ کے لیے رکھ لو، اگر معاملہ رد نہ ہو بلکہ مالک اجازت دے، تو مالک کی اجازت کی صورت میں کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ضمان آ رہا نہیں آ رہا ہے، ضمان آتا ہے نا، ضمان کس طرح آتا ہے، ضمان اس طرح آتا ہے کہ مشتری کا ثمن مالک کے ہاتھ میں آئے گا، اور مالک کا موبائل کس کو ملے گا، مشتری کو ملے گا، تو یہ مشتری نے ضمان کس تحت دیا تھا، یہ بغیر ضمان کیا تھا، مشتری نے اپنے پیسے کو مالک کو ضامن بنا کے دیا ہے، تو جب صحیح میں ضامن ہو سکتا ہے، کیونکہ معاوضہ صدق آ گیا، اور معاوضہ کیسے صدق آیا، اس معاوضے کے صدق آنے کے لیے کوئی اور وجہ سے نہیں ہے نا، وجہ یہ ہے کہ مشتری نے عدواناً کو مالک فرض کیا، تو مالک فرض کر کے یہ معاوضہ صدق آنے کی وجہ سے اجازت دینے کی صورت میں یہ معاوضہ صحیح ہے، ضمان آور ہے، اجازت نہ دینے کی صورت میں بھی یہ معاملہ ضمان آور ہے، پھر بھی ضمان پہ ما یضمن بصحیح ہی یضمن بفاسد ہی، اس کے اسی کے صحیح میں ضمان ہے یا نہیں ہے، ضمان ہے، تو پھر کے فاسد میں یقیناً ضمان آنا چاہیے، لیکن کیوں ہے، معاوضہ صدق آنے کی وجہ سے، معاوضہ کیوں صدق آیا، مشتری کے اسی بنائے عدوانی کی وجہ سے، حج ولولا هذا البناء، اگر مشتری کا یہ بنا یہاں نہ ہوتے تو لم یتحقق مفہوم المعاوضہ، پھر یہاں پر معاوضے کا مفہوم صدق نہیں آتا، اور معاوضے کا مفہوم صدق نہ آنے کے اس میں زیر معاملہ سرے سے کیا ہونا چاہیے تھا، پھر باطل ہونا چاہیے تھا، پھر بعد میں مالک کی اجازت بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہتا، رد کی بات چھوڑو، ٹھیک ہے، اجازت کے صحیح ہونے کا مطلب یہ کہ معاوضہ ضمان آور ہے، کما تقدم فی تصحیح بے الغاصب لنفسی، جس طرح ہم نے وہاں پر امر ثالث کے اندر بے غاصب کو صحیح بنانے کے لیے کیا فرض کیا کہ غاصب نے اپنے لیے فروخت کیا کسی غیر کے مال کو، پھر بھی یہ معاملہ مالک کے حق میں صحیح ہو سکتا ہے اجازت دینے کی صورت میں، کیوں، اس بنا پر کیونکہ اس نے غاصب کو عدواناً مالک فرض کیا، مشتری نے غاصب کو عدواناً مالک فرض کیا، اور عدواناً مالک فرض کرنے کی وجہ سے اس کے معاملے پر معاوضہ عرفاً صدق آیا، لہذا معاملہ، اور یہاں پر بھی یہی مسئلہ خوب ہو جاتا ہے، حج فَهُوَ إِنَّمَا سَلَّتَهُ عَلَى وَجْهٍ، بس یہاں نتیجہ یہ ہوا کہ فَهُوَ من مشتری، اب یہ مشتری نے کیا کیا، انما سلطہ، اس نے مسلط کیا، کس کو مسلط کیا، فضولی کو، کس پر مسلط کیا، ثمن پر، مشتری نے اپنے ثمن پہ یہاں فضولی کو مسلط کیا ہے، لیکن کیا ہے، بغیر ضمان کے مسلط کیا، ضمان کے مسلط کیا ہے، علی وجہ، اس طرح سے اس کو ضامن بنایا ہے، اس کو جو ہے مسلط کیا ہے کہ
یضمنہ بمالہ، کہ اس کو اس کے مال کا ضامن بنا دیا ہے کہ میں اپنا سامان تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ضامن ہوگا۔ کس کا ضامن ہوگا؟ کہ اگر معاملہ صحیح ہونے کی صورت میں اس کا بدل مبیع مجھے ملنا چاہے، اگر معاملہ غلط ہو تو پھر میرے سامان کا تم ضامن ہوگا۔ یعنی اپنے سامان کا اس کو کیا بنا دیا؟ یعنی ضامن کی میں تمہیں فروغ کر رہا ہوں، ابھی مالک کو پتہ نہیں تم فضولی ہے، میں تمہیں فروغ یعنی میں تمہیں پیسہ دے کر موبائل کو تم سے خرید رہا ہوں، میں ابھی کہ تم ضامن ہیں۔ اگر صحیح ہے تو ضامن کس بات کا؟ مبیع کا۔ لیکن اگر باطل ہو تو کس کا ضامن ہوگا؟ اپنے مال کا، مشتری کے اپنے مال کا وہ ضامن ہوگا نہیں ہوگا کہ سامان واپس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا انما صلتہ علی وجہ یضمنہ بمالہ، کہ اس نے اس فضولی کو اپنے مال کا ضامن قرار دے کر اس کے اوپر مسلط کیا ہے، بغیر ضمانت کے مسلط نہیں کیا۔ سمجھانے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ الا، یہ تو عرف عام کے نظر میں ہوا، اب تک یہ سارے معاملہ عرف عام کے نظر میں، عرفان معاملہ ہوا نہیں ہوا، عرفان یہ معاملہ صحیح ہے، عرفان اس پہ معاملہ صدق آ رہا ہے۔ الا ان کل منہما، لیکن ان دونوں نے، کن دونوں نے؟ ایک طرف فضولی ہے جو اپنے فضولیت پر علم رکھتا ہے، دوسری طرف مشتری ہے جو کہ فضولیت پر علم رکھتا ہے۔ دونوں کو پتہ ہے کہ ان میں سے ایک مالک نہیں ہے، اس کے مالک نہ ہونے پر دونوں کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی عدواناً اس کو مالک فرض کر کے پیسہ اس کو دے رہا ہے، تو اس عدوانی مالک فرض کرنے پہ شارع راضی ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا شارع نے اس کی مالکیت کا امضا کیا نہیں کیا ہے؟ شارع امضا نہیں کرتا ہے۔ عدواناً کسی کو مالک فرض کر کے اس کو جو ہے پیسہ اس کو دینے پر شارع کبھی راضی نہیں ہے، شارع اس معاملے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ الا ان کل منہما، کیونکہ ان دونوں نے، کن دونوں نے؟ ان کل من الفضولی والمشتری، اس فضولی مشتری دونوں نے لما قطع النظر عن حکم شارع، انہوں نے شارع کے حکم سے نظر انداز کیا، قطع نظر کیا، اپنے نظر کو پھرایا۔ یعنی وہ ابھی شارع کا ہمارے اس معاملے پر شارع کیا کہے گا اس کو نظر ہی نہیں، انہوں نے سرے سے آنکھوں کو بند کیا ہے کہ ہمارے معاملے پر کیا شارع بھی راضی ہے، شارع اس معاملے کی امضا کرے گا نہیں کرے گا، یعنی اس بناء عدوانی کو شارع تسلیم کرے گا، اس بناء عدوانی کو شارع تسلیم نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کو انہوں نے دیکھا لما قطع النظر عن حکم شارع۔ کون سا حکم شارع؟ یہاں کون سا حکم شارع کیا ہے؟ صحت و عدم صحت ہے، عدم ملکیت البائع للمثمن، کیونکہ شارع کا یہاں اس معاملے میں حکم کیا ہے؟ شارع کا حکم یہ ہے کہ عدم ملکیت البائع الفضولی للمثمن، کہ بائع فضولی مثمن کا مالک نہیں۔ فرض کیا تھا؟ مثال ہم نے موبائل کا دیا تھا، فضولی نے زید کے موبائل کو مشتری کو دیا نہیں دیا؟ فضولی نے زید کے موبائل، اپنا موبائل نہیں، زید کے موبائل کو مشتری کے ہاتھوں فروخت کیا۔ مشتری نے اپنا 2.5 لاکھ دینار کس کو دیا؟ فضولی کے ہاتھوں میں دیا، اور اس فضولی کو 2.5 لاکھ پر مسلط کیا، لیکن یہ مسلط بغیر ضمان کے نہیں کیا تھا، بلکہ مسلط اس طرح سے کیا تھا کہ تم ہی موبائل کا مالک ہو، حالانکہ موبائل کا مالک اس کو پتہ ہے کہ موبائل کا مالک وہ نہیں ہے، یعنی مشتری کو بھی پتہ ہے کہ یہ فضولی ہے، مالک نہیں ہے، لیکن پتہ ہوتے ہوئے بھی فضولی کو کہا ہے کہ تم ہی مالک ہو، عدواناً ہی کیوں نہ ہو تم مالک ہو، لہٰذا تم مالک ہے تو نتیجے میں پھر مبیع میرے حوالے کرنے کا بھی تم ضامن ہوگا، اور اگر معاملہ صحیح نہ ہو تو پھر سامان واپس کرنے کا بھی تم ضامن ہوگا، ٹھیک۔ لیکن اس موبائل کے مالک، موبائل کو اس کے مالک کو کس کو فرض کیا تھا؟ موبائل کے مالک کو فضولی ہونا فرض کیا تھا مشتری نے، لیکن کیا شارع نے بھی اسی فضولی کو موبائل کا مالک فرض کیا ہے؟ ان دونوں نے فرض کیا ہے، مشتری اور فضولی دونوں نے آپس میں یہ فرض کیا ہے کہ موبائل کا مالک ایک نے کہا ہمیں ہونا چاہیے، دوسرے نے کہا ہاں تم ہو، یہ بناء عدوانی ہے، لیکن شارع کیا کہتا ہے؟ نہیں، تمہارے اس بناء عدوانی کی وجہ سے فضولی موبائل کا مالک نہیں بن سکتا، اصل موبائل کا مالک ادھر بیٹھا ہوا ہے، کہاں فضولی مالک ہے؟ مالک بھی ہے، شارع کی طرف سے اس کی مالکیت پر امضا نہیں ہوا۔ ہاں جی، انہا ان کل منہما لما قطع النظر عن حکم شارع، ان میں سے ہر ایک نے شارع کے حکم کو نظر انداز کیا۔ کون سا حکم ہے شارع کا؟ عدم ملکیت البائع للمثمن، کہ بائع سرے سے مثمن کا مالک ہی نہیں ہے، موبائل کا مالک ہی نہیں ہے، تم نے اس کو مالک فرض کر کے ہم نے پیسہ اس کو دے رہا ہے۔ وتعاقدا، اور ان دونوں نے آپس میں عقد کیا، عقد بے و شراء کیا موبائل کے اوپر۔ فضولی نے کہا بعتک ھذا الموبائل بمقابلۃ ھذا الالف، یعنی 200,000 دینار، اور اس مشتری نے کہا قبلتک، اور پیسہ اس کو دے دیا۔ دونوں نے تعاقد کیا معرضین عن ذلک، اس حکم شارع سے اعراض کرتے ہوئے۔ فضولی اور مشتری دونوں نے معاملہ کیا موبائل پر،
یہاں معاملہ کس عنوان سے کیا انہوں نے کس طرح سے کیا ہے؟ معرضین عن ذلک الحکم الشارع بعدم ملکیت الفضولی لثمن، اس حکم شارع سے نظر انداز اور اعراض کرتے ہوئے کہ یہاں حکم شارع کیا تھا؟ فضولی موبائل کا مالک نہ ہونا یہ تھا۔ حج کما ہوا شان فی المعاوضات الواردہ عن اموال الناس، جیسا کہ کس کی طرح یہ معاملہ ان اموال پر ہونے والے معاوضات کی طرح ہے جو کہ وارد ہوتا ہے کس کے اوپر؟ علی اموال الناس بین السراق و ظلمہ، یعنی چوروں ڈاکوں اور ظالموں کے درمیان میں آپس میں معاملہ ہوتا ہے نا، ایک نے کسی کے مال کو چوری کر کے لایا اور دوسرے نے پیسے کو چوری کر کے لایا، تو پھر انہوں نے چوری کر کے پیسے سے اس کو پیسہ دیا، دوسرے نے موبائل چوری کر کے اس کو دیا۔ ہاں جی، سراق کے درمیان میں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بائع بھی چور ہے مشتری بھی چور ہے، بائع بھی ڈاکو ہے مشتری بھی ڈاکو ہے، ان کے درمیان میں معاملہ کس طرح ہوتا ہے؟ معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک چور دوسرے چور سے کہتا ہے کہ تم مالک ہو، ایک کہتا ہے ہاں میں مالک ہوں، بس دے دیا، ہاں یہی نا چوروں کا معاملہ یہ ہے، ہر ایک اپنے مالکیت پر بنا رکھ کے ایک دیتا ہے دوسرا لیتا ہے، لیکن کیا شارع اس کے معاملے کی امضا کرتا ہے؟ کیا شارع واقعا اس کو مالک سمجھتا ہے؟ شارع کبھی اس کو مالک نہیں سمجھتا ہے، لیکن ان کے درمیان یہ معاوضہ چلتا ہے۔ حج کموشان بالمعاوضات الواردہ اموال الناس بین السراق والظلمہ۔ حج اب یہاں پر ایک بل کے ذریعے ترقی کر کے ایک اور مرحلے کی طرف بڑھا ہے، بل بنا المشتری، بلکہ مشتری نے اس پر بھی بنا رکھا ہے۔ پہلے تو مشتری نے بنا کس پہ رکھا تھا؟ فضولی کو مسلمان کا مالک ہونے پہ بنا رکھا تھا نا، کہ ہاں مسلمان کا تم مالک ہو موبائل کا، لہٰذا پیسہ میں تمہیں دے رہا ہوں، بلکہ مشتری بنا رکھتا ہے کس بات پر بنا رکھتا ہے؟ علی کون المثمن ملکا للبائع، کہ یہ مثمن تو بائع کی ملکیت ہے، یعنی اس کو مالک فرض کرنے کے بعد یہ بنا رکھا ہے کہ یہ کیونکہ موبائل کا مالک یہ ہے کیونکہ فضولی ہے، لہذا موبائل فضولی کی ملکیت ہے، ذاتی جائیگیر ہے، یہ سمجھا مشتری نے یہ بنا، اور یہ بنا عدوانی ہے یا حقیقی ہے؟ عدوانی ہے۔ حج تو لہذا نتیجے میں فَتَسْلِيتُ لَيْسَ مَجَّانًا، اگرچہ شارع مقدس اس کے ان معاملے کے امضا کرے یا نہ کریں، لیکن عرف عام کے نظر میں اور ان کے آپس کے نظر میں یہ معاوضہ ہوا نہیں ہوا، اور اس کا ارادہ کیا ہے؟ مشتری نے اگر اپنا پیسہ اس کو ضمان میں دیا، اس کے ہاتھ میں دیا ہے فضولی کے ہاتھ میں، تو پھر اس نے عوضاً مجانا نہیں دیا ہے، بلکہ اس معاوضہ عدوانی کے تحت اس نے اس کو ضامن قرار کر دیا ہے کہ کیونکہ معاوضہ ہم کر رہے ہیں، تم مالک ہو میں مشتری ہوں، لہذا میں تمہیں ضامن قرار دوں گا، تو لہذا یہ دینا جو تسلیت ہے، تسلیت مجانی نہیں ہے، لیکن تسلیت بالعوض ہے، یہ تسلیت بالعوض ہے۔ آپ تسلیت مجانی بھر کر کے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اس کو عدم ضمان ثابت کرنا چاہ رہے تھے نا، لیکن عدم ضمان ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ضمان ثابت ہوگا کیونکہ اس نے ضماناً دیا ہے، اس کو ضامن قرار دے کر دیا ہے، مجاناً نہیں دیا ہے۔ حج فالتسلیت لیس مجاناً وَتَضْمِينُهُ الْبَائِعُ بِمُقَابِلِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِهِ حَقِيقِيٌّ، لیکن جب پہلا اگرچہ بنیاد کسی ادعائی پر ہے، بنیاد عدوانی ہے، لیکن اس عدوانی بنیاد کے ذریعے سے معاوضہ صدق آنے کے بعد اس معاوضے کے نتیجے میں جو ضامن قرار دینے کا جو عمل ہے تضمین حقیقی بنتا ہے۔ دو چیز ہوا یہاں پر ہے، پہلا دونوں نے معاوضہ کیا بنا عدوانی پہ رکھ کر ایک کو مالک فرض کر کے آپس میں معاوضہ کر کے معاوضہ یہ کیا مالکی بنا دیا۔ اب یہ معاوضہ ایک لحاظ سے ظاہرہ نے کچھ کا معاوضہ مالکی بن گیا نا، تو اس معاوضہ مالکیہ ادعائی اور اس کے اوپر بنا رکھ کر بعد میں جو تضمین کا عمل انجام پایا ہے، مشتری فضولی کو ضامن بنا رہا ہے، تو پھر یہ تضمین حقیقی ہے۔ اگرچہ تضمین کی بنیاد ادعائی چیز پہ ہے، لیکن خود تضمین حقیقی ہے، اور اس کا ضمانت غلط نہیں بلکہ ضمانت یعنی یہ ضمان آور ہو سکتا ہے۔ حج تضمینہ یعنی مشتری کا ضامن بنانا، کس کو ضامن بنانا؟ بائع فضولی کو ضامن قرار دینا، کس کے مقابلے میں؟ بمقابل ثمن کے مقابلے میں، یعنی کہ میں ثمن تمہیں تو دے رہا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں تم کس کا مضامن ہوگا؟ مالک یعنی مبیع کا مالک ہوگا، لیکن کون سا مبیع؟ من مالہ، تمہارے مال کا مبیع، یعنی بالفاظ وہ ابھی اس کو ضامن بنا رہا ہے کہ میں تمہارے موبائل پر تمہیں ضامن بنا رہا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے، موبائل مجھے دینے کا تم ضامن ہے، اور وہ ہوا ہے کہ موبائل کا ضمان اس کے اوپر آ رہا ہے، تو کس کی طرح آ رہا ہے؟ ضمان حقیقی،
یعنی تم حقیقتاً ہی موبائل کو مجھے دینے کا ضامن ہے. اگر یہ معاوضہ حق صحیح بن جائے، اجازت مالک کی اجازت حاصل ہو تو موبائل تمہیں مجھے دینا پڑے گا مبی کی شکل میں. ما یضمن بصحیح ہی کا مطلب کیا ہے؟ صحیح میں ضمان ہے، کیونکہ مالک اجازت دینے کی صورت میں پھر موبائل کس کو ملتا ہے؟ مشتری کو ملتا ہے. تو لہٰذا فضولی ضامن ہے کہ موبائل مشتری کو دے دیں. اور اسی کے فاسد کی صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ یضمن بفاسد ہی ہوگا. فاسد کی صورت میں بھی پھر، لیکن ضمان کس طرح آئے گا؟ فاسد میں ثمن کا ضمان ہوگا. اصل میں مبی کا ضامن ہے، لیکن فاسد ہونے کی صورت میں اس کے ثمن کو واپس کرنے کا ضامن ہوگا. یہ ضمان حقیقی ہے. ہماری بات یہ ضمانت والی بات بھی میں کیوں لائی ہوں؟ ہماری بات تھی کہ وہ عارف کو جانتا تھا اور پھر وہ رجوع کر سکتا نہیں کر سکتا، مشتری والی بات تھی. پھر بیچ میں آ گیا کہ وہ ضمانت دے رہا ہے یہاں کے. نہیں، وہ والا ضمانت نہیں. یہاں پر یہ ضمانت نہیں جہاں پر کسی کو مسئول قرار دینا، ذمہ دار قرار دینا، کہ کسی کے گردن پر ذمہ داری ڈالنا کہ تم پیسہ اس کو دینا چاہے اس کو. یہاں پر تھوڑا معمولی فرق ہے. موڑ کے کہیں اور گئے نا، یہ ضمانت تھا کہ بیچ میں وہ ضمانت یہ الگ ہے، یہ معاوضات والا ضمانت تھوڑا اس میں معمولی فرق ہے. بہرحال موضوعان میں تھوڑا آج آگے لے بڑھتے ہیں. الا تو تضمینہ البائع، یعنی مشتری کا بائع فضولی کو ضامن قرار دینا. کس کے مقابلے میں؟ ثمن کے مقابلے میں اس کو ضامن. ثمن کے مقابلے میں اس کو کس کا ضامن؟ مبی کا ضامن. لیکن من مال ہی، لیکن یہ ضامن اس کے اپنے مال سے ہے. حقیقی طور پر اس کو اپنے مال سے ضامن بنائے کہ تم اپنے مال سے، کیونکہ اس موبائل میں نے تمہارا فرض کیا ہے، لہذا تم اپنے مال کا ضامن ہے، مجھے دینا پڑے گا. یہ ضمان حقیقی ہیں. ہاں جی. الا، لیکن آگے کیا ہو رہا ہے؟ الا ان کون مال المسمن مالا له ادعاء، لیکن فرق یہ ہے کہ مسمن کا اس کا مال بننا چاہیے. ان بالفاظ اس کا مال فرض کرنا، آپ نے موبائل کو اس فضولی کا فرض کرے ہیں کہ یہ موبائل فضولی کا موبائل ہے. اس کو موبائل الفضولی کہنا ادعائی ہے، لیکن موبائل الفضولی کہنے کے بعد میں اس کو ضامن قرار دینا حقیقی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی بالفاظ فرق حقیقی بنتا ہے، اصل ادعائی ہے. اصل بنیاد کس پر ہے؟ مالک ادعانی پر ہے، مالک ادعائی پر ہے. تو لہذا یہ ادعائی، مالک ادعائی ہونا مجازی اور ادوانی ہیں اور مجازی ہیں. لیکن اس کے بنیاد پر جو ضمان آ رہا ہے وہ ضمان حقیقی ہے اور اس کا مہاجم لأن کون المسمن مالا له ادعاء، لیکن مسمن کا فضولی کا مال قرار دینا جو کہ پہلے مرحلے میں آتا ہے یہ ادعائی ہے. لیکن اس کے بنیاد پر بعد میں جو ضمان دے رہا ہے وہ ضمان حقیقی ہیں. حج فہوا کمال، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ کمال ظہر المسمن المعین ملکا للغیر. اب اس کو انہوں نے ایک دوسرے نظیر کے ذریعے سے، ایک مثال کے ذریعے سے جواب نقدی کی شکل میں. یہاں پر تو اس کو مثلا یہاں پر کیا فرض کرا ہے؟ آپ کو فضولی کی فضولیات کا علم ہے. فضولی کی فضولیات کے علم ہونے کی صورت میں آپ نے اس کو مالک فرض کیا. یہی مسئلہ وہاں پر بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فضولی کی فضولیات کا علم نہ ہو، آپ اس کو موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھا تو کیا سمجھا؟ حقیقتاً ہی آپ نے سمجھا، آپ کے اعتقاد یہ تھا کہ مالک ہے یہی، اس کے یہ فضولی ہونے کا آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ نے اس کو موبائل کا اصل مالک سمجھ کر اس کو ضامن بنا دیا. ضامن بنانے کے بعد معاملہ بھی ہوا اور بعد میں معاملہ ہونے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلا، حقیقت آشکار ہوا کہ اصل میں یہ بندہ کیا تھا؟ مالک نہیں تھا. تو پھر یہاں پر ضمان آتا نہیں آتا ہے. حقیقت میں حقیقت کے برخلاف ہونا دونوں میں ہے، حقیقت کے برخلاف غیر مالک ہونا دونوں میں ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ ایک غیر مالک ہونا پہلے سے ہے، پتہ ہے، لیکن ایک کا غیر مالک ہونا بعد میں ظاہر ہوا ہے. لیکن غیر مالک ہونا دونوں میں مشترک ہیں. تو لہذا اس بنا پر غیر مالک ہونے کے ہوتے ہوئے وہاں پر ضمان آور ہو سکتا ہے، تو پھر غیر مالک ہو تو یہاں پر بھی ضمان آور، یعنی ضمان ہونے میں دونوں. کیونکہ جب آپ کو غیر مالک کا انکشاف بعد میں ہو جائے یا وہ غیر مالک ابھی ہو، لیکن آپ اس کو مالک فرض کرنے کے بعد پھر اس کی بنیاد پر معاوضہ کرنے کے بعد ضمان دونوں صورتوں میں آ جاتا ہے، فرق نہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو لہذا فرماتے ہیں کہ کما فہوا، یہ اس کی مثال ہے کہ کما لو ظہر المسمن المعین ملکا للغیر، کہ اگر مثلا پہلے ہی مسمن معین کیا ہو جائے، بعد میں پہلے معاملہ کیا تھا مالک سمجھ کر، لیکن مالک سمجھ کے معاملہ کرنے کے بعد بعد میں پتہ چل گیا، بعد میں پتہ چلا کیا ظاہر ہوا کہ جس مسمن کو میں اس کا سمجھ رہا تھا وہ مسمن کا اصل مالک کیا تھا. اب اس میں یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس میں یہاں پر اس مسئلے میں فضولی خود کو بھی پتہ نہ ہو، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ فضولی نے اپنا مال سمجھ کر اس کو فروغ کیا،
کبھی کبھار اشتباہاً اپنا موبائل اور دوسرے کے موبائل میں ظاہراً فرق نظر نہیں آتا ہے، اپنے جیسا لگتا ہے، تو اپنا موبائل سمجھ کر اس نے اپنے آپ کو مالک سمجھا اور مشتری نے بھی اس کو مالک سمجھا۔ مالک سمجھنے کے بعد اس نے موبائل کو مشتری کو فروخت کیا، مشتری نے قیمت اس کو دیا، ضامن بنا دیا، لیکن معاملہ ختم ہونے کے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے موبائل فروخت نہیں کیا تھا بلکہ کسی اور کا موبائل فروخت کیا تھا، مسلمان کسی اور کا مال تھا، تو یہاں ضمان ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر ضمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے معاملہ کرتے وقت کیا ان کی بنیاد کس بات پر تھا؟ اس کے مالک ہونے پر بنیاد رکھ کے معاملہ کیا تھا، تو پھر پہلے ضمان آیا تھا، بعد میں خلاف ظاہر ہوا۔ اسی طرح ہمارے معنی حنفی کے اندر بھی وہاں پر غیر مالک ہیں، لیکن مالک فرض کیا ہے، اس کے پر بھی ضمان ہے، تو لہذا مالک فرض کا نہ دونوں کے اندر ہے، مالک کا نہ ہونا بھی دونوں کے اندر ہے، لیکن دونوں میں ضمان ہے یا نہیں ہے؟ ضمان دونوں صورتوں میں ہے۔ حاجی فَإِنَّ الْمُشْتَرِي، اب یہاں پر اگر مسلمان بعد میں معاملہ کرنے کے بعد پتہ چلے کہ مسلمان کسی غیر کا تھا، اصل مالک کا نہیں تھا، تو یہاں پر کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي يَرْجُعُ إِلَى الْبَائِعِ، وہاں پر بھی مشتری کو حق حاصل ہے مسلمان غیر کا ظاہر ہونے کی صورت میں کہ وہ بائع سے رجوع کر سکتا ہے۔ کس کے لیے رجوع کر سکتا ہے؟ بالثمن، کیونکہ بھائی موبائل غیر کا تھا تو وہ غیر کے موبائل تو وہ خود مالک لے جائے گا نا، لہٰذا میں نے اس غیر کے موبائل کا پیسہ جو تمہیں دیا تھا وہ مجھے واپس کرو، رجوع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ اس وقت بھی مسلمان سے رجوع کر سکتا ہے نا۔ مع طلب کس صورت میں؟ جب موبائل اس فضولی سے کیا ہوا تھا، اس بندے سے فروخت کرنے والے بائع سے طلب ہوا تھا، طلب ہونے کے بعد پھر مشتری کے بعد اس کے اصل مالک آ کے کہا کہ فلاں نے تو میرے موبائل تمہیں فروخت کیا، مجھے واپس دے دو، تو پھر موبائل یعنی اس کے بعد پیسہ جو اس کو دیا تھا، اس نے پیسہ کس کو دیا تھا؟ فضولی کو، اور وہ پیسہ فضولی کے ہاتھ سے کیا ہوا تھا؟ طلب ہوا تھا، تو پھر مشتری فضولی سے پیسے کے بدل کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ تم مجھے پیسے کا بدل دے دو یہاں پر، تو لہٰذا یہ دونوں کسی حد تک یہ دونوں معاملہ یکساں ہیں۔ حاجی مع انہ انما ضمنہ الثمن باداء ھذا الشیء، جبکہ وہاں پر بھی کیا تھا ہمارے اس مسئلے میں جہاں بعد میں مسلمان کا غیر کا ظاہر ہونا بعد میں ہوا، پہلے تو دونوں اصل سمجھ رہے تھے، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ انما ضمنہ الثمن، وہاں پر بھی مشتری نے فضولی کو، اس شخص کو، بائع کو ثمن کا ضامن قرار دیا تھا، نہیں دیا تھا؟ ثمن کا ضامن قرار دیا تھا باداء ھذا الشیء، اس شیء کے بدلے میں، کون مثال میں وہی موبائل کے بدلے میں، الذی ہوا مال الغیر، جبکہ وہ کس کا تھا؟ موبائل غیر کا مال تھا، اور غیر کا مال کے مقابلے میں ثمن کا اس کو ضامن بنا دیا تھا، لیکن بعد میں غیر نے لے کے تو ثمن میں وہ رجوع، کیونکہ جب ثمن کا پہلے تو ضامن فرض کیا تو پھر واپس کرنے کا بھی حق بنتا ہے۔ ہاں جی، فکما ان التضمین ہونا حقیقی، جس طرح وہاں پر تضمین حقیقی ہے، کہاں پر؟ اس مسئلے میں جہاں پر بعد میں مالک ظاہر ہوتے وہاں پر تضمین حقیقی ہے، جس طرح ہمارے معنی حنفی کے اندر بھی تضمین حقیقی ہے۔ وَقَوْنُ الْمُثْمَنْ مَالًا لَهُ اعتقاد، اور وہ لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں پر غیر کا ظاہر ہونا حقیقی ہے، تضمین حقیقی ہے، وہاں پر بھی جب بعد میں معاملہ کرنے کے بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں پتہ چلا کہ مسلمان غیر کا تھا، تو وہاں پر تضمین وہاں پر بھی حقیقی ہے، لیکن مالک بنانا اعتقادی ہے۔ لیکن فرق ہمارے معنی حنفی اور میں معمولی فرق ہے۔ ہمارے معنی حنفی میں کیونکہ پہلے بھی غیر مالک ہونے کو جانتا تھا، لہٰذا اس کی مالکیت کی بنیاد عدوانی بھی ہے، کیونکہ غیر مالک نے اپنے آپ کو مالک کہا، لیکن وہاں پر مسئلے میں عدوانی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وہ خود بھی جہل مرکب کا شکار تھا وہاں پر، ہاں جی، کیونکہ بائع فضولی وہ بندہ فروخت کرنے والا خود اپنے آپ کو اعتقاداً مالک سمجھ رہا تھا کہ میں مالک ہوں، اس نے اس کو اپنے موبائل سمجھ رہا تھا جہالت کی وجہ سے، اور مشتری نے بھی اس کو مالک سمجھ میں رکھا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اپنا موبائل نہیں تھا، تو پھر یہاں پر اس مسئلے میں مالک ہونا ادعائی ہے۔ مالک ہے کیا؟ اعتقادی، ادعائی نہیں، کیونکہ اعتقاد اس مالک کے اپنے اعتقاد میں بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا تھا، مشتری نے بھی اس کو مالک سمجھا، تو لہٰذا اس مسئلے میں اس کو مالک فرض کر کے ضامن بنانا یہ مالک کے اعتقادی ہیں، لیکن ہمارے معنی حنفی میں اس کا مالک بنانا مالک عدوانی ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھا نہیں رہا ہے؟ فرق ہوا نہیں ان دونوں میں؟ تو لہذا وَقَوْنُ الْمُثْمَنْ مَالًا لَهُ اعتقاد، اس مسئلے کے اندر مسلمان کا اس شخص کے بائع کا مال فرض کرنا، یہ اس کا مالک ہونا کیا ہے؟ مالک اعتقادی ہے، کیونکہ اس کا اپنا اعتقاد بھی تھا کہ میں خود مالک ہوں، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں مالک نہیں ہوں۔ ہاں جی، لا یقدہ، لہذا اس کا مالک اعتقادی فرض کرنا، اس کے مالک اعتقادی فرض کرنا یہ اشکال نہیں رکھتا ہے،
تخلف ہو پھر تضمین کی بعد میں تضمین میں کیا ہو جائے؟ تخلف ہو جائیں. یعنی کیونکہ پہلے میں مالک سمجھتا تھا تو تم ضامن ہونا چاہے تھا، لیکن ابھی تم مالک نہیں تھا لہٰذا ضامن نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا نا کہ پہلے اس کی بنیاد پر جب تضمین کیا ہے تو ابھی تضمین میں رہے گا، اور اس کے بعد میں خلاف ظاہر ہونا، اس خلاف کا ظاہر ہونا یا اس کا اعتقادی ہونا اس کے تضمین میں تخلف کا نتیجہ نہیں بنے گا کہ بعد میں وہ تضمین ختم ہو جائے. اسی طرح ہمارے معنی حنفی کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب پہلے اس کی بنیاد پر مالک ادعائی یا مالک عدوانی کی بنیاد پر تضمین جب ثابت ہوا ہے تو بعد میں اس تضمین میں تخلف نہیں ہو سکتا. حج لا يقدح في التضمين حج لا يقدح التخلف فكذلك بناء المشتري في معنى حنفی على ملک المضمن عدوان. اس طرح ہمارے معنی حنفی کے اندر بھی مشتری کا فضولی کے مالک عدوانی ہونے پر اعتقاد رکھنا، اس کے مالک ہونے پہ بنا رکھنا لا يقدح، یہ قادح نہیں ہے، مضر نہیں ہے. کس کے لیے مضر نہیں ہے؟ پھر تضمین الحقیقی بمالی، اس کے مال سے تضمین حقیقی ہونے کے لیے جو ہے مضر نہیں ہے. یعنی تضمین اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اس کا ادعائی ہونے سے تضمین پہ فرق نہیں پڑے گا، وہاں پر بھی اس طرح تضمین پہ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں رہا ہے؟ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی علی محمد وعلی